کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے ہمت کر کے اندر آنے کا کہا۔ چھوٹی امی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ نہا کر نئے کپڑوں میں تھی، بال ابھی بھی گیلے تھے۔ وہ میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر چھوٹی امی کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنے کمرے میں تیار ہونا چاہیے تھا۔ اوپر اس لیے گئی تھی کہ وہاں روشنی میں آسانی ہوتی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنا جلدی واپس آؤ گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد احتیاط کروں گی، لیکن پلیز اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، خاص طور پر اپنے والد سے۔ اس وقت میرے ذہن سے بوجھ اتر گیا تھا۔ میں نے چھوٹی امی سے کہا کہ آج کالج چھٹی تھی، میں جلدی واپس آیا تھا اور میں بھی بہت شرمندہ ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی اوپر نہ آتا۔ چھوٹی امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے کہا، میں امید کرتی ہوں کہ جو ہوا ہم اسے بھول کر دوبارہ نارمل ہو جائیں گے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ سب کچھ بدل گیا تھا اور نارمل ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ چھوٹی امی کے جانے کے بعد میں کافی دیر ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح ناشتے پر چھوٹی امی بہت خوش لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ شام کو والد آنے والے تھے۔ آج جمعہ تھا اور کالج سے جلدی چھٹی ہو گئی۔ گھر آتے ہی چھوٹی امی نے مجھے کام پر لگا دیا۔ شام ہونے کو تھی اور چھوٹی امی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں بہت تھک چکی ہوں، میں نہا کر فریش ہوتی ہوں اور پھر کھانا تیار کرتی ہوں۔ ویسے بھی تمہارے والد آنے والے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد گھر کی بیل بجی، دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ والد کی آواز سنائی دی، وہ شاید میرا پوچھ رہے تھے۔ میں نیچے گیا، والد کو سلام کیا۔ کچھ دیر کے بعد چھوٹی امی آئی اور ہم کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد والد اپنے کمرے میں چلے آئے۔ میں چھوٹی امی کی مدد کرنے لگا۔ سارے برتن سمیٹنے کے بعد چھوٹی امی اپنے کمرے میں چلی آئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا اور کھڑکی سے چھوٹی امی کے کمرے میں جھانکا، جہاں وہ والد سے پیار کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، میں فوراً پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اگلے 2 دن ہم ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے، مگر والد کے سامنے بالکل نارمل رہنے کی کوشش کی۔